بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء اکرام، مشائخ عظام، منا کھیڑا اور افراد تشریف لائے مہمانان کرام، حفاظ عظام اور عزیز طلبہ، ابھی عشاء بھی باقی ہے اور عشاء بھی باقی ہے، اور خاص طور سے آپ حضرات کے علاقے میں جہاں عام طور پر عصر سے مغرب کے درمیان یا مغرب کے بعد فوراً کھانے کا رواج ہے، اس لیے بعد میں کوئی ایسا نہ کہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے جلسے میں بلایا تھا یا عذاب دیا تھا، کہ بالکل کھانے کو اتنا مؤخر کر دیا۔ اس لیے کوشش یہی کی جائے گی کہ انشاءاللہ مختصر طور پر بات کی جائے اور اس طرح نشاط کے ساتھ جلسہ اختتام پذیر ہو کہ صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں سہولت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے مبارک موقعوں کو غنیمت سمجھنے اور ان سے کچھ لے جانے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کا ذریعہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں وولٹیج نہیں ہے، مشین بھی ٹھنڈی پڑی، دینی کتابوں، لٹریچرز، جلسوں، تقریروں کی کوئی کمی نہیں۔ جلسے اتنے ہو رہے ہیں کہ دیواروں پر اشتہار لگانے کے لیے جگہ تلاش کرنا پڑتی ہے کہ ہم اپنا اشتہار کہاں لگائیں۔ مسجد کی دیواریں، ستون مکمل طور پر اشتہار سے بھر چکے ہوتے ہیں۔ جلسے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، بیانات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کتابیں اتنی زیادہ لکھی ہوئی ہیں، لٹریچرز اتنا چھپا ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فکر سب سے پہلے اس عاجز میں اور ثانیاً ہم سب میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ جلسہ اور جلسے پر ہونے والے تمام تر اخراجات کو وصول ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں علم کی، مدرسوں کی، علم کی اشاعت کے ذرائع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت جلسے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ بیانات ہو رہے ہیں۔ ایک جلسے میں ہزار، دو ہزار لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو بعض اجتماعات میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور بلکہ ایک جلسہ، ہر ایک جلسہ کہہ لیجئے کہ وہ اس میں ساری دنیا جلسہ گاہ بنی ہوتی ہے۔ موبائل لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیمروں میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، لائن چل رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا گویا جلسہ گاہ بنی ہوئی ہے کہ سارے لوگ اسے سن پاتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہمارا دین اتنا مضبوط نظر نہیں آتا جتنا ہمارے اسلاف کا تھا، نہ ہی اعمال صالحہ کی جانب ہماری طبیعت ایسی اٹھتی ہے کہ
کہ عمل صالح ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے۔ اگر آپ کتابوں کی دنیا میں جائیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلمانوں سے زیادہ تصنیف اور تالیف کا کام کسی قوم نے نہیں کیا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساری دنیا میں تصنیف کے معاملے میں مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سب سے زیادہ تصنیف کرنے والی، تالیف کرنے والی، کتابیں لکھنے والی اگر کوئی قوم گزری ہے یا موجود ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ کتابیں اور کتب خانے مسلمانوں کے پاس۔ حجاز کے کتب خانوں میں آپ دیکھیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کتابیں آپ کو ملیں گے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے کتب خانے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عیسائی عورت نے غابر الاندلس و حاضرها کتاب میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ اندلس میں جو زبردست انقلاب آیا اور تعصب کی رو میں بہہ کر عیسائیوں نے مسلمانوں کے کتب خانوں کو ختم کرنے کی جو سازشیں رچی، تو ایک عیسائی عورت لکھتی ہے کہ مسلمانوں کے کتب خانوں کو ختم کرنے کے لیے 50 سال تک مہم جاری رہی۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی کتابیں ہوں گی۔ حکومت بغداد کے کتب خانے کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ تاتاریوں نے اس کو مشن بنایا، اور اس سلسلے میں آیوگ مقرر کیے گئے، کمیشن مقرر کیے گئے، اور صرف حکومت بغداد کے کتب خانے کو جب دریا میں ڈالا گیا تو ایسا ایک پل بن گیا کہ 1 مہینے تک یا اس سے بھی زیادہ تک وہ پل بنا رہا کتابوں کی وجہ سے۔ اور پھر کئی دنوں تک، بعضوں نے 1 مہینہ، بعضوں نے اس سے زیادہ لکھا ہے کہ کئی دنوں تک وہ جو دریا کا پانی تھا، دجلہ اور فرات کا پانی تھا، تو وہ سیاہ ہو کر، کالے کلر میں ہو کر بہتا رہا۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے پاس کتابوں کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تصنیف اور تالیف کی کمی نہیں ہے، علم کے اشاعت کے ذرائع کی کمی نہیں ہے۔ پھر بات کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ دینداری نہیں پائی جاتی، اسلاف جیسے ایمان کی مضبوطی نہیں پائی جاتی، اعمال صالحہ ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے، یہ صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت سے، اہل اللہ کی معیت سے، اہل اللہ کی رفاقت سے دور نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنے اندرون میں غیر اسلامی معاشرے کو جگہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اندرون میں ہم مسلم ماحول کو، اسلامک ماحول کو اپنے اندر نہیں لا پا رہے۔ اب دیکھیں، مدرسہ ہوتا ہے، چاہے دارالقرآن ہو، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر علوم ہو، ندوۃ العلماء ہو، یا کہ گجرات کے بڑے بڑے مدارس ہمارے فلاح دارین ہوں، یا کہ لابھیل ہو، یا کہ ہمارے مدھیہ پردیش کے مدارس ہوں، یا کہ مہاراشٹر کے مدارس ہوں، یا جب آپ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو اس وقت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر اللہ اکبر کی صدا کانوں میں گونجتی ہے اور فوراً قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، نماز کے لیے چل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، ابھی اذان ہوگی کچھ منٹوں کے بعد یا 1-2 گھنٹے کے بعد اذان ہوگی، فوراً قدم بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی ماحول میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، بلکہ 20 رکعت ایکسٹرا پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، لمبے قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام اس کا ریاکاری ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، پھر وہ کام اس کی عادت بنتا ہے، اور پھر جا کر کہیں وہ عبادت بنتا ہے۔
देखिए अबू दाऊद शरीफ की हदीस, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत मशहूर सी हदीस है कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाए, और बच्चों को नमाज न पढ़ने पर उनकी हल्की फुल्की पिटाई करें, तंबीह करें जबकि वो 10 साल के हो जाए। अब ये 7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में बच्चे को जो नमाज पढ़ने का आदी बनाया जा रहा है, तो नमाज हकीकत में वो नमाज नहीं है बल्कि एक आदत बनाई जा रही है। और शुरू में तो रियाकारी होती है, बच्चा चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, बच्चा चाहता है कि 2-4 मेहमानों में उसका तज़किरा किया जाए कि मस्जिद आता है, नमाज पढ़ता है, माशाअल्लाह ये अजान के वक्त में आ जाता है। फिर धीरे धीरे आदत होती है। आदत कैसी होती है कि अब्बा जान है तो बच्चा वो 10-11 साल का है तो मस्जिद में है, बल्कि बसा औकात वो सजदे में है और एक आंख ऊपर करके देख रहा होता है कि अब्बा अगर मौजूद ना हो तो भाग जाए। ये शुरू में नूरानी और नाजरा के जो तलबा होते हैं, तो शुरू में जब वो मदरसे में आते हैं तो उनकी आदत बनाई जा रही होती है, तो वो देखते हैं कि भाई अब पहली रकात में इमाम साहब ने, मौलाना ने रुकू करा दिया है, तो अब जब तक वो रुकू में नहीं गए तब तक तो एक मुस्तकिल निगरानी कर रहा था, तब तक तो वो बड़े साइलेंट नजर आ रहे होते हैं। लेकिन जहां उन्होंने भी अब नीयत बांध ली, अब उनकी मस्तियां शुरू होती हैं। वो इसको टल्ला मार रहा है, वो इसको टल्ला मार रहा है, उनके रुकू सजदे वो आखिर में जाकर फिर संजीदा मिजाज हो जाते हैं। अव्वलन रियाकारी होती है, फिर आदत होती है और फिर इबादत बनती है। मेरे भाइयों, माहौल का एक असर होता है। लेकिन यही तलबा जब आगे बढ़ते हैं, कुछ नमाज के फजाइल सुनते हैं, असातिज़ा इकराम इन पर मेहनत करते हैं, तो फिर यही जो आदत थी वही इबादत बनती है। इसी वजह से तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस के और फिक़ह के अपने वक्त के इमाम थे, ये और बात है कि उनका फिक़ह मुदव्वन नहीं हो पाया। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, तलबनल इल्म लिगैरिल्लाह फअबा अन यकून इल्ला लिल्लाह। हमने इल्म अल्लाह के लिए हासिल नहीं किया था, इसलिए कि शुरू में बच्चों को आप मदरसे में दाखिला दिलाते हैं, उस वक्त में बच्चे पर एक दबाव होता है। बच्चा माँ बाप के या तो लालच में या डर से वो पढ़ना शुरू कर देता है। हर किसी बच्चे की यही कहानी होती है। बाप का रौब बहुत ज्यादा था, दादा का रौब बहुत ज्यादा था, यह है कि उन्होंने वो सब देने का इजहार कर दिया कि जो तुझे चाहेगा तो हाफिज बनकर दिखा दे, जो तू कहेगा वो हम तुझे दिला देंगे, बाइक दिला देंगे या मोबाइल दिला देंगे, जो नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन ये कि या तो शौक दिलाया जाता है या फिर ये कि खौफ होता है। सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हमने इल्म शुरू में अल्लाह के लिए हासिल नहीं किया था, लेकिन चूंकि इल्म तो अल्लाह की सिफत है, अलीमुन बिज़ाति सुदूर की सिफत है, लिहाजा ये इल्म तो अल्लाह के लिए ही होकर रहा। लिहाजा हमें माहौल तो बनाना पड़ेगा। और याद रखिए कि जाहिर का असर बातिन पर पड़ता है। जाहिर का असर, ये बच्चे जब जाहिरी माहौल में रहते हैं तो इनका बातिन भी संवरने लगता है। एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ कि जाहिर का असर बातिन पर कैसे पड़ता है। अगर कोई मर्द होने के बावजूद उसे कुछ पटान सी सूझे, मर्द है लेकिन वो औरतों का लिबास पहनने लगे, मर्द होते हुए। जिसे देखा होगा आपने, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो एक साहब थे, वो साड़ी पहने हुए चले जा रहे, साड़ी पहने हुए। तो उनसे पूछा गया, भाई आपने साड़ी क्यों पहनी? तो वो कहने लगे, लड़कियां भी तो हमारे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां भी तो पैंट शर्ट टी शर्ट पहनने लगी हैं, तो हम उनके कपड़े क्यों नहीं पहन सकते हैं? तो बहरहाल अगर कोई मर्द औरतों का लिबास पहनने लगेगा तो ये जाहिर का असर बातिन पर ऐसा पड़ेगा। हमारे अकाबिर में मशाइख ने लिखा है कि अगर कोई मर्द औरतों का लिबास पहनता है तो चंद दिनों के बाद उसका दिल करेगा कि वो बात भी औरतों की तरह करे, और चंद दिनों के बाद उसका दिल करेगा कि उसकी हरकत सकनात, उसकी नक्लो हरकत, उसकी चाल ढाल, उसके नाजो अंदाज सारे औरतों की तरह हो। अरे बल्कि आपने देखा होगा कि लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन रही हैं तो लड़कियां लड़कियों से शादियां करने लगी हैं, लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन रही हैं, तो उनकी एक्टिविटीज, उनकी हरकतें, उनके हरकत और सकनात
اور ان کے کام وہ بھی لڑکوں جیسے ہونے لگے ہیں۔ اگر کوئی علماء کا سا لباس پہننے لگے، علماء کا سا لباس پہننے لگے، درویشوں کا سا لباس پہننے لگے، مشائخ کا سا لباس پہننے لگے، تو حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ وہ کئی سارے گناہوں سے بچنے لگے گا۔ میرے بھائیو، اب آپ کو میں ایک نصیحت کی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان کفار کا لباس پہننے لگیں گے تو پھر اس کی نقل و حرکت، اس کے بال، اس کی چال ڈھال، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اور اللہ معاف فرمائے پھر اس کا عقیدہ، وہ بھی مسلمانوں سے دور ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ ذرا غور تو کریں، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو رویا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کسی شکل بنا لیا کرو۔ ظاہر میں رونے کسی شکل بنانے پر بھی گویا اللہ تبارک و تعالی حقیقی آنسو بہانے والا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور جب اذان کا وقت ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مؤذن اذان دے۔ ہوا یہ کہ کچھ دوسرے بچے، کچھ کفار و مشرکین کے بچے، وہ بھی قریب میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اذان دے رہے ہیں۔ وہ جو کفار کے بچے تھے تو وہ اذان دینے والے کی نقل اتارنے لگے، ہنسی اڑاتے ہوئے، مضحکہ کرتے ہوئے وہ نقل اتارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو ان کو ذرا۔ اور جو ذرا چھوٹے چھوٹے تھے وہ بھاگ گئے۔ ان میں ایک بڑے تھے ابو محذورہ، انہیں بھاگنے میں شرم آئی، وہ نہیں بھاگے۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ جب آئے تو آقا نے فرمایا کیسے اذان کی نقل اتار رہے تھے، ذرا اب اذان دے کر دکھاؤ، اذان دے کر دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اللہ اکبر تو کہہ دیا۔ اس میں اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ کفار مکہ بھی رب کو تو مانتے تھے۔ مَن رب السماوات والارض ورب العرش العظیم سیقولون للہ یا سیقولون اللہ فی قراءۃ، تو وہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ اللہ اکبر کہہ دیا، ان سے کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، تو اس میں توحید کا اقرار تھا، ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار تھا۔ انہیں ذرا تردد ہوا لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے کہا، انہوں نے کہا زور سے کہو، انہوں نے زور سے کہا۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہلوایا، اس میں اور زیادہ تردد تھا، اس لیے کہ مسئلہ تو رسالت پر ایمان کا تھا۔ انہوں نے بہت تردد کے بعد دھیرے دھیرے کہا۔ آقا علیہ السلام کا زور سے کہو، انہوں نے زور سے کہا۔ چنانچہ شوافع اور احناف جھگڑنے لگے۔ شوافع کہنے لگے ترجیح مستقل اذان کا حصہ ہے، احناف کہنے لگے نہیں وہ تعلیم تھی، وہ سکھایا جا رہا تھا۔ خیر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس موقع پر ابو محذورہ جو اسلام نہیں لائے تھے وہ جب نقل اتارتے ہوئے، نقالی کرتے ہوئے اذان دے رہے تھے تو یہ ظاہر کا اثر باطن پر ایسا پڑا کہ ادھر اذان سے فارغ ہوئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ پیارے نبی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ ظاہر کا اثر باطن پر ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بچے ظاہر میں کفریہ گیت، شرکیہ گیت وہ اگر گاتے رہیں گے، اپنی زبانوں سے ایسے ایسے الفاظ جو شرک تک، کفر تک پہنچانے والے ہوا کرتے ہیں، وہ اگر اپنی زبانوں سے کہنا شروع کر دیں گے، بلکہ کر دیا ہے، منظم سازش کے تحت کہلوائے جا رہے ہیں،
اور کفر اور شرک انہیں پروسا جا رہا ہے، انہیں کھلایا پلایا جا رہا ہے، تو پھر یقیناً ان کے دلوں کے اندر ایمان کی وہ عظمت، ایمان کی وہ حلاوت اور لذت اور چاشنی باقی نہیں رہے گی جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان طالب علم آیا اور جلدی جلدی اس نے نماز ادا کی اور جانے لگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا، بھئی اتنی جلدی جلدی تم نے نماز ادا کی، میں اساتذہ اکرام کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ اپنے طلبہ کی نماز پر بھی توجہ رکھیں، وہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی نمازوں پر بھی نظر رکھا کرتے تھے۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور تعدیل ارکان کے بغیر نماز ادا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آقا فرماتے قم فصلی فإنک لم تصلی، تین مرتبہ آقا انہیں روانہ کر رہے ہیں، جاؤ پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ سکھا دیجیے، آپ نے تعدیل ارکان والی نماز انہیں سکھائی بتلائی، لہذا ہمیں اپنے طلبہ کی نمازوں پر بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے طلبہ نمازیں کیسی پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں وہ پڑھ رہے ہیں اور کیسی پڑھ رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان طالب علم کو کہا کہ اتنی جلدی نماز ادا کر لی تم نے، اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں؟ اس طالب علم کے منہ سے نکلا کہ حضرت میں چھوٹی کتابیں پڑھتا ہوں، میں چھوٹی کتابیں پڑھتا ہوں، میں بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ غصہ ہو گئے اور بڑا زبردست جملہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اچھی نماز کا تعلق بڑی کتابوں سے نہیں ہے، اچھی نماز یہ تو وراثت میں ماں باپ سے ملا کر، یہ تو ماں باپ سے ملا کر، لیکن اگر ہم نے اپنی ذہنیت کو، اپنے ماحول کو عیسائیت والا، کفر و شرک والا اگر بنا لیا ہے تو پھر میرے بھائیو سراسر قصور ہمارا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ماحول سازگار بنانے کی اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی اور انہیں بہترین ماحول دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ تربیت میں ماحول کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے، اور بلکہ ماحول کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ حکومت کے قوانین، حکومت کے ضوابط سے بڑھ کر ماحول کا اثر ہوا کرتا ہے۔ حکومت کے قوانین، حکومت کے ضوابط اور رولز وہ بہت معاصی سے، گناہوں سے، جرائم کے افعال سے، کرائم سے روک سکتے ہیں، بہت سے بہت۔ اگر ان کی طاقت کو سمجھا جائے تو حکومت کے قوانین بہت سے بہت معاصی اور گناہوں اور جرائم کے افعال سے روک سکتے ہیں، لیکن معاصی اور گناہوں کی نفرت دل میں نہیں بٹھا سکتے۔ اگر دل میں گناہوں کی نفرت کوئی چیز بٹھا سکتی ہے، دل میں اگر گناہوں سے بیزاری کوئی چیز بٹھا سکتی ہے، تو میرے بھائیو وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، وہ اللہ والوں سے تعلق ہے۔ آپ کے علاقے میں الحمدللہ حفاظ کی کوئی کمی نہیں، علماء کی کوئی کمی نہیں، قراء عظام کی کوئی کمی نہیں، ہر گھر میں حافظ عالم مل جاتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس طرف توجہ دلاؤں کہ اب ہمیں ضرورت تزکیہ نفوس کی، اب ہمیں ضرورت ہے اہل اللہ سے تعلق قائم کرنے کی۔ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں ہمیں رخ کرنے کی ضرورت ہے خانقاہوں کا ہم رخ کریں، اہل اللہ سے وابستہ ہوں، اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، اس لیے کہ جب ہم خود اپنے نفوس کا تزکیہ کریں گے، دلوں سے گندگیاں نکالیں گے، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، نفرتیں، دشمنیاں، یہ ساری چیزیں جو مہلک امراض ہیں، یہاں تک کہ نفاق تک ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا ہے، وہ تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنی گندگیاں ہیں، ورنہ
میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ حکومت بہت سے بہت چوری پر، زنا پر، بلاکار پر قانون بنا سکتی ہے، وہ اسے دور کر سکتی ہے، لیکن غیبت کے لیے کون سا قانون وہ بنائے؟ غیبت سے انسان کب رکے گا؟ جبکہ غیبت کی نفرت اس کے دل کے اندر ہوگی اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ جتنا سنگین ہوتا ہے غیبت اتنا ہی سنگین ہوا کرتا ہے۔ جھوٹ کے لیے قانون کیا حکومت کیا قانون بنائے گی؟ جبکہ جھوٹ کے سلسلے میں حدیث پاک نے یوں فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جو اس کے پاس تھا وہ تقریباً 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ سے ایک بدبو پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گناہوں کے اندر بدبو ہوتی ہے اور بدبودار چیز سے ہر اچھی طبیعت والا انسان نفرت کر رہا ہوتا ہے، گھن محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس، شرک، کفر یہ باطن کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے گندی چیز ہے۔ جس طرح سے ہم ظاہری گندگیوں سے اور گندگی کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کا روحانی حاسہ تیز ہوتا ہے، وہ اندر کی گندگیوں کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آ رہا تھا، راستے میں اس کی ایک عورت پر نظر پڑی، ایک نظر تو معاف ہوتی ہے لیکن دوسری جو نظر ہوتی ہے وہ معاف نہیں، اس پر وبال ہے، اس پر پکڑ ہے۔ اچھٹتی ہوئی نظر پڑ گئی، انسان نے نظر کو نیچا کر لیا، لیکن اگر دوبارہ نظر کر کے دیکھتا ہے تو یہ بد نظری ہے اور اس پر گناہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آنے والے شخص کی ایک نظر پڑی تھی، اس نے دوبارہ دیکھا، جو گناہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا باطنی احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ شخص جب آپ کی مجلس میں آیا تو آپ فرما رہے ہیں مَا لِلرِّجَالِ يَأْتُونَنَا وَفِي قُلُوبِهِمْ أَثَرُ الزِّنَا، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ ہماری مجلسوں میں اس طرح آ رہے ہوتے کہ ان کے دلوں میں زنا کے اثرات ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے امام، اور ان پیارے نونہال طلبہ جو 16 حفاظ کرام کی شکل میں دستار فضیلت کے حقدار آج مستحق ہوئے ہیں، میں ان کو کہوں گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جس کمرے میں ہوئی ہے، ان کے سلسلے میں سور من حیات التابعین میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جس کمرے میں ہوئی 7000 کلام پاک اس میں ختم فرمائے، 7000 کلام پاک۔ باقی دکان پر چلتے ہوئے مسجد میں جو کلام اللہ کی تلاوت فرمائی وہ علیحدہ، جس کمرے میں آپ کی وفات ہوئی 7000 کلام پاک آپ نے ختم فرمائے تھے۔ اس لیے میں اپنے ان بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ پیارے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بناؤ، اور اگر ہمیشہ قرآن پاک یاد رکھنا چاہتے ہو تو حضرت شیخ زکریا نور اللہ مقدہ نے بڑا پیارا نسخہ بتلایا ہے، اور بعض حضرات نے حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ قرآن پاک نمازوں میں پڑھنے کا معمول بناؤ، قرآن پاک کو نمازوں میں پڑھنے کا معمول بناؤ، زندگی میں کبھی قرآن پاک نہیں بھولو گے۔ اور دوسری نصیحت کرتا ہوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک ختم کر لینا مقصد نہیں ہے، قرآن پاک ختم کر لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی خدمت میں اپنی زندگی کو ختم کرنا یہ مقصد ہے۔ تو ان حفاظ طلباء سے میں یہ درخواست بھی کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا، آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ کے والدین کو بھی بہت بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی، بلکہ ایک سیڑھی آپ چڑھے ہو، اب اصل سیڑھی آپ کی شروع ہوتی ہے، اصل زینہ اب آپ کا شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے عالمیت۔ اور آج اس مجلس میں یہ وعدہ کریں کہ جب تک آپ کی تعلیم
आलिमियत की मुकम्मल ना हो जाए तब तक आप दरमियान में अपनी तालीम का इंक़िता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि जब तशरीफ लाते, बस अपनी बात में खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। इमाम साहब जब मस्जिद तशरीफ लाते, लोग वुजू कर रहे होते, नमाज का वक्त होता, वुजू कर रहे होते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी नजरें नीची फरमा देते, नजर ऊपर नहीं करते, अपनी नजर भरकर वुजू करने वालों को देखते तक नहीं थे। लोगों ने पूछा कि हजरत यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि नजरें नीची की जाएं, और यहाँ तो कोई अजनबी या औरत नहीं है, आप यहाँ वुजू करने वालों को देखते तक नहीं। हमने 1, 2, 10 मरतबा आपको कई मरतबा देखा है कि आप नजरें नीची कर लेते हैं, नजरें झुका लेते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि हदीस पाक में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब इंसान अपना चेहरा धोता है तो चेहरे को धोते हुए उसके चेहरे से, आंखों से और जुबान से और कानों से जो कुछ उसने गुनाह किए होते हैं वो झड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। जब इंसान हाथ धोता है तो वुजू के कतरों के साथ उसके हाथ से वो गुनाह भी झड़ रहे होते हैं। जब सर का मसा कर रहा होता है तो दिमाग से जो उसने गुनाह सोचे थे तो सर का मसा करते हुए गुनाह झड़ रहे होते हैं। पाँव धोता है तो पाँव के धोते हुए पैरों से चलकर गुनाहों के जिन अड्डों की तरफ वो गया वो गुनाह झड़ रहे होते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि जब लोग वुजू कर रहे होते हैं तो मुझे उनके चेहरों से, उनके हाथों से, उनके सरों से और उनके पैरों से वुजू झड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं कि इसने आंख से कौन सा गुनाह किया, इसने जुबान से कौन सा गुनाह किया, इसने दिमाग में कौन सा गुनाह सोचा, इसने हाथों से कहां नाजायज जगह को पकड़ा और ये पैरों से कहां चलकर गया। मुझे वो गुनाह झड़ते हुए, धुलते हुए, गिरते हुए नजर आ रहे होते हैं। इसलिए मैं अपनी नजरें झुका लेता हूं ताकि कहीं बदगुमानी मेरे दिल में ना आए। इसी तरह इब्न दकीक़ुल ईद के बारे में लिखा है कि आप जब मस्जिद में तशरीफ लाते तो रुमाल इस तरह से डाल लिया करते कि किसी पर नजर न पड़े। पूछा गया ऐसा क्यों करते हो तो फरमाया कि मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि मुझे इंसान बहुत कम नजर आते हैं, कोई कुत्ता नजर आ रहा होता है, कोई बंदर, कोई खिंजीर नजर आ रहा होता है। और मेरे भाइयों, ये तो दुनिया का मामला है। जिनकी रूहानियत तेज होती है उन्हें दुनिया में नजर आ रहा होता है, वरना आखिरत में तो हम में से हर एक को अपने अमाल नजर आ रहे हैं। हर एक के सामने, उसके सामने, उसके दाएं, उसके बाएं सारे गुनाह ही गुनाह नजर आ रहे होंगे। तो मैं अर्ज ये करूंगा कि मेरे भाइयों, हम अपने माहौल को दीनी माहौल बनाएं, अपनी इस्लाह करें, इस्लाह के लिए अहलुल्लाह से ताल्लुक कायम करें। इस्लाह की तरतीब ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने यूं फरमाया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यूं फरमाया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। यूं फरमाया, लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, मक्का वालों को डराएं, आसपास वालों को डराएं। फिर यूं फरमाया, लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, रसूल ऐसा है जो तमाम आलमों के लिए नज़ीर है। पता चला सबसे पहले इंसान अपनी इस्लाह की फिक्र करे, अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र करे, और उसके बाद फिर अपने अज़ा अक़रीबा की इस्लाह की फिक्र करे, उसके बाद अपने शहर गांव वालों और अतराफ वालों की फिक्र करे, फिर सारे आलम की फिक्र करे। लेकिन मामला ये होता है कि हर कोई दूसरों को नसीहत करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी इस्लाह का अज़्म लेकर बहुत कम उठ रहे होते हैं। आज की इस मजलिस में हम में से हर एक ये अज़्म करे कि इंशाअल्लाह इस्लाह की इब्तिदा मैं अपने आप से करूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने आप को अहलुल्लाह से वाबस्ता करूंगा, अपने अंदर जो रज़ाइल हैं, खराबियां हैं, उन्हें दूर करने की फिक्र करूंगा, और मैं अपने घर को नूरानी और रूहानी बनाने की और घर से गुनाहों को निकालने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि हर एक घर के अंदर तकरीबन ये इसके जरिए हर एक घर के अंदर गुनाहों की गंदगियां आ चुकी हैं।
नजासतें आ चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इस आजिज को, इस गुनहगार को गुनाहों से बचने, अपने आप की इस्लाह की फिक्र नसीब फरमाए। सानियन हम में से हर एक को अहलुल्लाह से वाबस्तगी और तज़किये नुफूस की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि अल्लाह से डरो, बल्कि अल्लाह ताला ने साथ में ये भी फरमाया है कि कुनू मअस सादिकीन, यानी अहलुल्लाह के साथ रहो। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाए और जिन जिन हजरात ने जिस एतबार से भी इसमें हिस्सा लिया है, कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।